आपको बताएं कि फैसलाबाद का एलाइड अस्पताल मसाइल स्थान बन गया। बर्न यूनिट में गटर का पानी भरे कई रोज गुजर गए। अस्पताल में दांतों का इलाज जंग आलूद औजारों से गुजरने का इंकशाफ हुआ और अब 5 एक्सरे मशीनों में से 4 खराब हो गई। अस्पताल मरीजों को शिफा देने के बजाय अजियत में मुब्तला करने लगा। एलाइड अस्पताल की अबतर सूरत हाल जो है वो इस वक्त मजीद अबतर होती दिखाई दे रही है। फैसलाबाद का एलाइड अस्पताल मसाइल स्थान बन गया है। बर्न यूनिट में गटर का पानी भरे कई रोज गुजर गए और अस्पताल में दांतों का इलाज जंग आलूद औजारों से करने का इंकशाफ हुआ है। अब 5 एक्सरे मशीनों में से 4 खराब हो गई और अस्पताल मरीजों को शिफा देने के बजाय अजियत में मुब्तला करने लगा है। मजीद जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं अज़ादार हुसैन। जी अज़ादार, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? एलाइड अस्पताल के बात की जाए तो सेक्रेटरी हेल्थ की अहमद जवेद काजी की जानिब से एलाइड अस्पताल के बर्न यूनिट का विजिट किया गया था और नाकस इल्जाम के सबब बरने का इजहार किया गया था और एलाइड अस्पताल इंतजामिया को हदायत जारी की गई थी, जिसमें सीवरेज का मसला था, लीकेज का मसला था, वाशरूम समेत इमारत की खस्ता हासिली का मसला था। इन तमाम समेत अमूर को फौरी हल करने के अहकाम जारी किए गए थे, जिस पर एलाइड अस्पताल इंतजामिया से 2 अरब रुपए का बजट मांगा गया था। और इसके बाद एलाइड अस्पताल के लेंटर यूनिट से बात की जाए तो वहाँ पे जंग आलूद औजार जो थे वो उससे मरीजों का इलाज किया जा रहा था और इस सिलसिले में ये कहा जा रहा था कि जो टेंडर है वो ताखिर का शिकार हो गया है। बजट अनाउंस हुए 5 माह हो चुके मगर अभी तक टेंडर नहीं हो सके, जिसके सबब औजार नहीं खरीदे नहीं जा सके। पुराने औजार होने सब जो कमी का सामना है और औजार ऐसे में है और लग जाता है जिससे वो जंग आलूदा हो जाता है। साथ साथ अब एक्सरे मशीनों का जो है वो मसला देखने में नजर आ रहा है। इनमें 2 एक्सरे मशीन शामिल है। अच्छा अज़ादार हुसैन, ये भी बताइएगा, क्या आपकी इंतजामिया से बात हुई? उनकी जानिब से इस हवाले से क्या रद्द अमल सामने आ रहा है? इंतजामिया से हमारी बात हुई है कि 5 एक्सरे मशीनें जो है वो इस वक्त इनमें से 4 बंद है, इनमें 2 डिजिटल एक्सरे मशीनें भी शामिल है और 1 एक्सरे मशीनें चल रही है। 5,000 मरीज एलाइड अस्पताल के शोबा बैरूनी मरीजा में और 2,000 मरीज इस वक्त शोबा अंदरूनी मरीजा में जिन्हें इलाज तमाम अफराद को एक्सरे करवाने के हाल से मुश्किल का सामना है। इस पर एलाइड अस्पताल इंतजामिया का कहना था कि 2 एक्सरे मशीनों के हवाले से जो है वो वर्क हो रहा है, उनकी रिपेयर हो रही है और जल्द उन्हें जो है वो ठीक कर लिया जाएगा। 1 एक्सरे मशीन जो है कंडम हो चुकी है, ताहम एलाइड अस्पताल की जो मेडिकल सर्जिकल इमरजेंसी है यहाँ पे मुखीर हज़ार के तावन से एक्सरे डिजिटल जो है फराहम किया गया है। मरीजों को मुश्किलात नहीं होने दी जा रही और उनका जो है वो एक्सरे वहाँ पे करवाया जा रहा है। इसी तरह उनका बर्न यूनिट के हवाले से ये कहना है कि 2 अरब रुपए के बजट मांगे गए हैं बर्न यूनिट की इमारत के हवाले से कि 2 करोड़ रुपए जो वो मजीद फराहम किए जाए, ताकि 2 करोड़ रुपए की रकम फराहम की जाएगी तो सीवरेज लीकेज और वाशरूम के और खस्ता हाली के जो मसाइल है बर्न यूनिट की इमारत के हवाले से। ठीक है, बहुत शुक्रिया अज़ादार हुसैन, आप हमारे साथ मौजूद थे। जबकि 5 एक्सरे मशीनों में से 2 के ऊपर वर्किंग जारी है, उनको रिपेयर किया जा रहा है। इस हवाले से तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इसी हवाले से अवाम का रद्दअमल क्या है, मरीजों का रद्दअमल क्या है, आप भी देखिए। एक्सरे मशीन ही कोई काम नहीं कर रही इनके, उधर जाओ इधर जाओ, बात ही नहीं सुन रहे या कल आना अच्छी तरीके से ये कह नहीं रहे। जब भी देखते हैं कभी उधर भेज देते हैं कभी इधर भेज देते हैं। ये गवर्नमेंट का अदारा है और यहाँ पर ज़्यादातर लोग आके जलील होते हैं, तो अगर 4 मशीनें सही होंगी तो वो जलील ना होंगे और हर एक का वो टाइम पे वो एक्सरे हो जाएगा और उनके लिए बेहतर हो। भेजन कभी उस वार्डे भेजन कभी उस वार्डे भेजन जलील होना है। फिजाई आलूदगी की शरह खतरनाक हद तक बढ़ गई है। फिजाई आलूदगी में फैसलाबाद पहले नंबर पर आ गया है और एयर क्वालिटी इंडेक्स 452 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। शहर में स्मोक का राज है, सांस लेना दुश्वार है। माहिरीन सेहत ने बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दिया है, जबकि महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का कोई इम्कान नहीं है। फैसलाबाद में फिजाई आलूदगी की शरह खतरनाक हद तक बढ़ गई है। फिजाई आलूदगी में फैसलाबाद पहले नंबर पर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 452 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। शहर में स्मोक का राज, सांस लेना तक दुश्वार हो चुका। शहरी बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल करें। इसी हवाले से मजीद जाने के हमारे साथ मौजूद है रमजान मिर्जा। जी रमजान, बताइएगा इस हवाले से महकमे मौसमियात का और माहिर माहौलियात का क्या कहना है? जी, जो फैसलाबाद में 3 हफ्तों से स्मोक का राज है, फिजाई आलूदगी छाई हुई है और इसमें कोई बेहतरी अभी तक नजर नहीं आ रही। इस हवाले से जो महकमा मौसमियात ने अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि अभी आने वाले चंद रोज तक फैसलाबाद में बादल आने, हवाएं चलने और बारिश का कोई इम्कान नहीं, जिसका मतलब ये है कि फैसलाबादियों को अभी मजीद ये फिजाई आलूदगी बर्दाश्त करना पड़ेगी, मजीद स्मोक छाई रहेगी और फैसलाबाद में हद निगाह मुतासर रहेगी। खुसूसन वो इलाके जहाँ पर ये फैक्ट्रीज मौजूद हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट्स मौजूद हैं, भट्टे मौजूद हैं,
फसलें जलाए जाने का अमल अभी तक नहीं रुक सका, वहां पर इसकी शिद्दत जो है वो ज्यादा है और वहां पर शहरियों की जिंदगी भी ज्यादा मुतासिर हो रही है। और माहिरीन सेहत के मुताबिक इस स्मोक छाने की वजह से फैसलाबाद में वबाई अमराज जो हैं वो जन्म ले रहे हैं। गले का मसला है, गले में खराश, खांसी, फ्लू और इस तरह के मसाइल जो हैं वो पैदा हो रहे हैं। और माहिरीन सेहत ने इस हवाले से तंबीह की है कि न सिर्फ जो खुले आसमां तले या ओपन एरियाज में एक्टिविटीज हैं वहां पर जाने से इज्तनाब किया जाए, मास्क का इस्तेमाल किया जाए, पानी ज्यादा से ज्यादा पिया जाए, ठंडे मशरूबात से दूर रहा जाए, गर्म मशरूबात जो है वो लिए जाए ताकि सेहत जो है वो महफूज रह सके। दूसरी जानिब वो महकमे जिनकी जिम्मेदारी है कि वो फैसलाबाद में स्मोक कंट्रोल करें, उनकी एक्टिविटीज जारी हैं, लेकिन अभी एक्टिविटीज जारी है। बहुत शुक्रिया रमजान मिर्जा, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। ज़राई यूनिवर्सिटी की तालिबा सुंदस की हलाकत का मामला, पुलिस ने तालिबा सुंदस की मौत खुदकुशी करार दे दी और सुंदस के वरासा पोस्टमार्टम कराए बगैर लाश वापस ले गए। मुतवफ़्फ़िया की बहन लारैब का अदालत में पोस्टमार्टम न कराने का बयान, अदालत से पोस्टमार्टम न कराने का हुक्मनामा हासिल किया। इस हवाले से आपको बताएं कि ज़राई यूनिवर्सिटी की तालिबा सुंदस की हलाकत का मामला, पुलिस ने तालिबा सुंदस की मौत खुदकुशी करार दे दी है। सुंदस के वरासा पोस्टमार्टम कराए बगैर लाश वापस ले गए और मुतवफ़्फ़िया की बहन लारैब का अदालत में पोस्टमार्टम न कराने का बयान। सुंदस ने घरेलू परेशानी या दीगर किसी परेशानी से गोलियां खाई, पुलिस की जानिब से ये बयान दिया गया है। और सुंदस ने अस्पताल में बहन लारैब की मौजूदगी में दम तोड़ा। लारैब ने अदालत से पोस्टमार्टम न कराने का हुक्मनामा भी हासिल कर लिया है। बात करेंगे, तैयब मकबूल हमारे साथ मौजूद हैं। जी तैयब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ज़राई यूनिवर्सिटी फूड टेक्नोलॉजी छठे सेमेस्टर की तालबा कल जहां पर खो गई थी, सुंदस उसका नाम था, उस हवाले से पुलिस की जानिब से पोस्टमार्टम के लिए जब डेड बॉडी में भिजवाई गई तो उसके गुस्सा की जानिब से पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया, जिसके बाद पुलिस की जानिब से मामले को खुदकुशी करार देते हुए जेर दफा 174 ज़ाब्ता फौजदारी पर में तहरीर कर ली गई है। तहरीर में रब्त में पुलिस की जानिब से मौका इख्तियार किया गया है, उनकी जानिब से पोस्टमार्टम करवाने के लिए जज भिजवाई गई थी। उसकी कबल जब सुंदस की तबीयत हॉस्टल में खराब हुई थी तो उसको अस्पताल मुंतकिल किया गया। सुंदस की बहन लारैब सुहेल मौका पर पहुंची, उसकी आंखों के सामने सुंदस ने दम तोड़ा और उसने बताया कि मैंने ये खुदकुशी किया। पुलिस की जानिब से ये भी बताया गया कि सुहेल जो लारैब सुहेल है उसकी जानिब से सत्ता मजिस्ट्रेट से रुजू किया गया और वहाँ पर तहरीर में ध्यान दिया गया कि वो खुदकुशी को मानते हैं और किसी किस्म की कार्रवाई नहीं करवाना चाहते, लिहाजा उनको पोस्टमार्टम करवाए बगैर लाश को वापस जंग ले जाने की इजाजत दी जाए। अदालत की जानिब से उनको इजाजत दे दी गई, जिसके बाद वो पोस्टमार्टम करवाए बगैर लाश को जंग ले गए और पुलिस की जानिब से इस मामले को खुदकुशी करार देते हुए रपट तहरीर करके आला हुकाम को आगाह कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो ये मकबूल आप हमारे साथ मौजूद थे। दूसरी तरफ जिला टोबा के मसरूफ तरीन रेलवे ट्रैक फाटक से महरूम निकले। महकमा रेलवे और मुंतखब नुमाइंदे भी जानी नुकसानों के बावजूद इकदाम न कर सके। रेल की आमदोरफ्त के दौरान शहरी खतरात मोल लेकर गुजरने लगे हैं। टोबा के मसरूफ तरीन रेलवे ट्रैक फाटक के बगैर निकले हैं, जबकि रेलवे ट्रैक पर 50 मकामात पर फाटक न लगाए जा सके। हादसात में इजाफा हो गया। रेल की आमद और रफ्त के दौरान शहरी ट्रैक से बिला खौफ व खतर गुजरने लगे हैं। मिल्लत एक्सप्रेस, रहमान बाबा पाकिस्तान और शालीमार एक्सप्रेस गुजरती है। फाटक लगाने के मुतअद्दिद वादे किए बगैर पूरे अभी तक नहीं हो सके हैं। बात करेंगे, मुबश्शिर हसन नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुबश्शिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद डिवीजन में फैसलाबाद के बाद जिला टोबा टेक्सिंग वो दूसरा बड़ा जिला है जहां पर ट्रेनों की आमदोरफ्त सबसे ज़्यादा है। 4 ट्रेनें यहां से गुजरती हैं, रहमान बाबा, मिल्लत एक्सप्रेस, शालीमार और पाकिस्तान एक्सप्रेस, जिनकी आमदोरफ्त इसी रेलवे ट्रैक से होती है। लेकिन मुंतखब अवामी नुमाइंदों और महकमा रेलवे ने यहाँ के शहरियों की मुश्किलात को नज़रअंदाज कर दिया है और 50 से ज़ायद मुकामात ऐसे हैं जहाँ पर फाटक ही मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से ट्रैफिक हादसात में आए रोज़ जो इजाफा है वो भी देखने में आ रहा है। कई जानी जो इंसानी जाने हैं उनका भी नुकसान हुआ, उसके बावजूद इन 50 मुकामात पर जो फाटक हैं वो नस्ब नहीं हो सके हैं। मैं सब मौजूद हूँ गोजरा रोड पर रेलवे ट्रैक के करीब एक फाटक पर, जहाँ से इसके अतराफ में स्कूल भी मौजूद हैं, मराकज़ सेहत भी मौजूद हैं और बड़ी तादाद में शहरी जो है वो इसी फाटक से गुजरते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो फाटक मौजूद नहीं है इस रेलवे क्रॉसिंग पर और ये वजह है कि यहाँ पर भी हादसात आए रोज़ जो है वो मामूल बन चुके हैं। महकमा रेलवे के जो इंतजामिया हैं उनका ये कहना है कि टोबा टेक्सिंग को आने वाला जो रेलवे ट्रैक है अब वहाँ पर 50 मुकामात पर रेलवे फाटक नहीं है। इस हवाले से अदद बार जो है वो महकमा रेलवे को आगाह भी किया गया, उनसे रिक्वेस्ट भी की गई कि इन 50 मुकामात पर फाटक लगाए जाएँ ताकि जो यहाँ पर लोग हैं उनकी मुश्किलात कम हो सकें। इस हवाले से जो मुकामी अफराद हैं उनका ये कहना है कि यहाँ से गुजरना उनके लिए मुश्किल तरीन मरला है, क्योंकि ख़ास तौर पर देखा गया कि स्कूलों
کالج کی چھٹی کے اوقات میں جو ہے وہ حادثات بھی رونما ہوئے، اس کے باوجود ٹوبا ٹیکسنگ انتظامیہ نے کوئی سبق نہیں سیکھا، جس پر شہریوں نے وزیر ریلوے سے مطالبہ کیا ہے کہ ٹوبا ٹیکسنگ کے اس مصروف ترین ریلوے ٹریک پر جو ہے وہ پھاٹک نصب کیے جائیں تاکہ یہاں پر رہنے والے افراد کی پریشانی کم ہو سکے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ مبشر حسن نقوی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ضلع ٹوبا کے مصروف ترین ریلوے ٹریک پھاٹک سے محروم نکلے اور محکمہ ریلوے اور منتخب عوامی نمائندے بھی جانی نقصانوں کے باوجود اقدامات نہیں کر سکے۔ ریل کی آمد و رفت کے دوران شہری خطرات مول کر زندگی گزارنے لگے ہیں، جبکہ یہاں پر ٹوبا کے مصروف ترین ریلوے ٹریک پھاٹک کے بغیر نکلے ہیں۔ ریلوے ٹریک پر 50 مقامات پر پھاٹک نہ لگائے جا سکے، حادثات میں بھی اضافہ ہونے لگا ہے، عوام کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ ریل کی آمد و رفت کے دوران شہری ٹریک سے بلا خوف و خطر گزرنے لگے ہیں۔ ملت ایکسپریس، رحمان بابا، پاکستان اور شالیمار ایکسپریس گزرتی ہے۔ پھاٹک لگانے کے متعدد وعدے کیے گئے لیکن ابھی تک وہ پورے نہیں ہو سکے۔ را مٹیریل کی قیمتیں بڑھنے سے سب سے زیادہ نوکریاں دینے والا ایس ایم ای سیکٹر کو شدید مشکلات کا شکار ہے۔ ایگزیکٹو ممبر ابوما شہزاد احمد کہتے ہیں را مٹیریل اور ریفنڈز کی وجہ سے مالی بحران کا سامنا ہے۔ مزید جانیں گے فضیل احمد سے۔ جی فضیل، بتائیے گا کن کن مشکلات کا سامنا ہے؟ ایس ایم ای سیکٹر جو کہ لیبر کو نوکریاں دینے والا سب سے اہم سیکٹر ہے، اور ایس ایم ای میں خاص طور پر جو سکلڈ لیبر ہو یا پھر انسکلڈ لیبر ہو، ان کے لیے خاص طور پر جو جابز اپرچونٹیز ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں، لیکن پچھلے 6 ماہ کے اندر را مٹیریل جو ہے اس کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے ایس ایم ای سیکٹر اس وقت شدید مشکلات کا شکار ہے۔ اس کے علاوہ جی ایس ٹی جو ہے اس کی وجہ سے بھی جو چھوٹے صنعت کار ہیں ان کا شدید گلہ ہے کہ ان کی پیمنٹس جو ہیں وہ لیٹ ہوتی ہیں، اور ان مراحل سے گزرتے جو ایس ایم ای سیکٹر ہے وہ بحران کی طرف جا رہا ہے۔ ابوما کے ایگزیکٹو ممبر میرے ساتھ موجود ہیں شہزاد احمد، ان سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ جی شہزاد صاحب، بتائیے گا کیا کہیں گے، را مٹیریل کی قیمتیں بڑھنے سے، ٹیکسز کے حوالے سے کیا مشکلات ہیں، کیا مطالبہ کریں؟ السلام علیکم سر۔ اس طرح ہے کہ میرا خیال ہے کہ پچھلے 4 ماہ کے اندر 40 to 50% مختلف یان کاؤنٹس کی پرائسز بڑھ گئی ہیں۔ اس کی وجہ سے ہمارا اب ریجن میں وائبلٹی نہیں ہے۔ کووڈ آیا، ہمارے لیے بلیسنگ بن گیا، ہماری ایکسپورٹس کو بوسٹ ملا، لیکن اس وقت میں نہیں سمجھتا کہ ہماری ایکسپورٹس جولائی سے آنورڈ ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں۔ ہماری ایکسپورٹس والیوم میں نہیں بڑھ رہی، ویلیو میں بڑھ رہی ہیں، کیونکہ ڈالر اپریشیٹ ہو چکا ہے اور روپی ڈیپریسیٹ ہوا ہے، اس وجہ سے وہ ہمیں لگ رہا ہے۔ تو اس وقت سب سے بڑا، اس کے بعد دوسرا بڑا سب سے بڑا مسئلہ ایس ایم ایز کا فائنینشیل کرنچ کا ہے۔ جی ایس ٹی میں ہمارے پیسے کروڑوں روپیہ پھنس جاتا ہے۔ شپمنٹ یان پرچیز کرنے سے لے کر شپمنٹ میڈ اپ بن کے جانے تک میں 4 سے 5 ماہ لگتے ہیں۔ اس میں ہمارا 17% ورکنگ کیپٹل سرکار کے پاس چلا جاتا ہے۔ جس دن ہم نے یان پرچیز کیا ہم نے اسی دن وہ 17% بھی پے کر دیا۔ جب اس کی واپس شپمنٹ جانے کے بعد آپ نے اس ماہ میں اس کا ریفنڈ کلیم کیا، ریفنڈ کلیم کے بعد فارم ایچ بھرنے کے بعد 10 سے 12 دن اس وقت بہت شکریہ، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے سیلز ٹیکس کے آن لائن تصدیقی نظام سے منسلک نہ ہونے والوں کو جرمانے کے بعد ریفنڈز کی کٹوتی شروع کر دی گئی ہے۔ مزید جانیں گے، عمیر عظمت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عمیر، کتنی کٹوتی ہوگی؟ جی، فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے سیلز ٹیکس کی آن لائن تصدیق کے لیے پی او ایس سسٹم متعارف کروایا گیا تھا، اور اب ایسے وہ تمام ریٹیلرز جو کہ پی او ایس کے ساتھ رجسٹرڈ نہیں ہوتے تھے، ایف پی آر کی جانب سے ان کو فی کس 10 لاکھ روپے جرمانے عائد کیے گئے، جبکہ اب اس کے بعد ایف پی آر کی جانب سے اگلا اقدام اٹھایا گیا، اور اب وہ ایسے ریٹیلرز جو کہ اس سسٹم کے ساتھ، یعنی کہ وہ بڑے بڑے شاپنگ مال، وہ ڈپارٹمنٹل سٹورز، وہ بیکریاں جو کہ شہریوں سے سیلز ٹیکس وصول کرتے ہیں، اگر وہ ایف پی آر کے آن لائن سسٹم کے ساتھ منسلک نہیں ہوں گے تو ان کی ٹیکس ایڈجسٹمنٹ میں کٹوتی شروع کر دی گئی ہے، اور جو وہ 100% ریفنڈز کلیم کریں گے تو اس میں سے 60% ایف پی آر کٹوتی کر لے گا، اور غیر رجسٹرڈ کو وہ بہت شکریہ، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ فیصل آباد ڈویژن میں فلاحی تنظیموں کے نام سے رجسٹرڈ ہونے والے اور ادارے کیا کر رہے ہیں؟ فلاحی تنظیموں کی آڑ میں مشکوک سرگرمیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ اسی حوالے سے مزید جانیں کہ رمضان مرزا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی رمضان، بتائیے گا کیا سرگرمیاں سرگرم عمل ہیں؟ جی بالکل، فیصل آباد محکمہ سوشل ویلفیئر کے پاس چند سال قبل
1400 سے زائد فلاحی تنظیمیں یا NGOs کے نام سے مختلف ادارے رجسٹرڈ تھے، اور جن کی پہلی بار جب سکریننگ کی گئی تو ان کی تعداد تقریباً 700 تک پہنچ گئی۔ دوسری بار سکریننگ کے بعد یہی تعداد جو تھی وہ 350 رہ گئی، اور تیسری بار سکریننگ ہوئی اور جو ہے وہ اب تعداد جو ہے وہ 252 ہے۔ ابھی بھی ان میں ایسی تنظیمیں موجود ہیں جن کی یا تو ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ مشکوک ہیں، یا وہ مکمل طور پر فیلڈ میں اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہی، یا کچھ ایسی تنظیم موجود ہیں جن کی رجسٹریشن کا مقصد تو کچھ اور تھا، لیکن اب وہ رجسٹرڈ جس مقصد کے لیے ہوئی ہیں وہ اپنی سرگرمیاں جو ہیں وہ نہیں کر پا رہی۔ اس معاملے کو سمجھتے ہوئے ہوم ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ضلعی انتظامیہ کو میسج کے ذریعے ایک پیغام دیا گیا ہے، جس کے تحت ان تنظیموں کی ایک بار پھر سکریننگ کی جا رہی ہے۔ اس مقصد کے تحت نہ صرف سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ان کی سکریننگ کی جا رہی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ڈپٹی کمشنر کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر اور ماتحت افسران جو ہیں ذاتی طور پر ان تنظیموں کے دفاتر میں جا کے جو ہے وہ ان کے جو ریئل ایگزسٹنس ہے اس کو چیک کر رہے ہیں، اور تو اس کے ساتھ ساتھ بہت شکریہ رمضان میر صاحب، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ تھانہ ٹکری والا کی علاقہ سدھار کے مکین بھی ضلع کونسل چوک میں سراپا احتجاج ہے۔ مظاہرین کے تھانہ ٹکری والا پولیس کے خلاف نعرے، کہتے ہیں کہ ملزمان گھروں میں گھس کر خواتین پر تشدد کرتے ہیں۔ سدھار کا پورا گاؤں ملزمان کے شر سے خوف زدہ ہے۔ پولیس ملزمان کے خلاف کارروائی سے گریزاں ہے۔ اسی پر بات کریں گے، طیب مقبول ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی طیب، بتائیے گا پولیس ابھی تک کارروائی عمل میں کیوں نہیں لائی جا سکی؟ جی بالکل، یہ تھانہ ٹکری والا کا علاقہ ہے سدھار گاؤں، جہاں کے خواتین اور مرد مظاہرین نے ضلع کونسل چوک ٹریفک کے لیے بلا کر کے تھانہ ٹکری والا پولیس کے خلاف احتجاج کیا۔ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ اسی گاؤں کے خلیل وغیرہ بااثر افراد ہیں اور منفی سرگرمیوں میں ملوث ہیں، جن کو منفی سرگرمیوں سے جب روکا تو انہوں نے گاؤں کے کئی گھروں پر دانا بولا، خواتین اور بچوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، چادر و چاردیواری کا تقدس استعمال کیا گیا۔ اس حوالے سے پولیس کو اطلاع دی گئی اور ہر گھر جو متاثرہ تھا ان کی جانب سے تھانہ ٹکری والا میں کارروائی کے درخواستیں بھی جمع کروائی گئی، مگر کئی روز گزر جانے کے باوجود پولیس کی جانب سے نہ مقدمہ درج کیے گئے اور نہ ہی ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ اور دوسری جانب ان کا یہ بھی مطالبہ تھا کہ ملزمان کی جانب سے ان کو مزید جان سے مارنے کی دھمکیاں موصول ہو رہی ہیں۔ DSP سول لائن رانا طاؤ رحمان موقع پر پہنچے ہیں، انہوں نے مظاہرین سے مذاکرات کیے اور اعلیٰ حکام سے بات کرنے کے بعد ان کو یقین دہانی کروائی ہے کہ ملزمان کے خلاف مقدمات بھی درج کیے جائیں گے، ان کو گرفتار کر کے قرار واقعی سزا بھی دی جائے گی۔ اس یقین دہانی کے بعد مرد و خواتین مظاہرین نے مظاہرہ ختم کیا اور اپنے گاؤں کو واپس لوٹ گئے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ طیب مقبول، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں، آپ کو بتائیں ریلوے حکام کی نااہلی مسافروں کے لیے درد سر بن گئی۔ پنجاب کے دوسرے بڑے اسٹیشن کی واشنگ لائن کی تعمیر کا منصوبہ ٹھپ ہو گیا۔ واشنگ لائن کی خستہ حالی کے باعث روزانہ کی بنیاد پر اسٹیشن پر آنے والی ٹرینوں کو واش کرنے میں گھنٹوں درکار ہوتے ہیں۔ اسی پر بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں اویس علی۔ جی اویس، بتائیے گا۔ جی بالکل، پنجاب کے دوسرے بڑے ریلوے اسٹیشن کی واشنگ لائن خستہ حالی کے باعث مکمل طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ 3 سال قبل محکمہ ریلوے کی جانب سے واشنگ لائن منصوبے کا آغاز کیا گیا تاکہ واشنگ لائن کی خستہ حالی کو دور کیا جائے اور تعمیر کا کام مکمل کیا جائے۔ 3 سال گزرنے کے باوجود فیصل آباد ریلوے اسٹیشن پر واشنگ لائن کی تعمیر کا کام جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکا۔ جگہ جگہ جو ہے وہ یہاں پر جو واشنگ لائن کی پٹیں ہیں وہ زمین بوس ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اسی حوالے سے میرا کیمرہ مین رانا دریس جو ہے وہ آپ کو دکھا سکتا ہے کہ واشنگ لائن جو ہے وہ مکمل ٹوٹ کر جو ہے وہ اس کی پٹیں زمین بوس ہو چکی ہیں، زمین کے اوپر گر چکی ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر فیصل آباد ریلوے اسٹیشن پر 6 ٹرینیں آتی ہیں۔ یہ خستہ حال اور بوسیدہ جو پٹیں ہیں ان کی وجہ سے ٹرینوں کو واش کرنے میں گھنٹوں لگ جاتے ہیں، جس کا خمیازہ جو ہے وہ مسافروں کو انتظار کی صورت میں بھگتنا پڑتا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر آنے والی اسٹیشن پر جو 6 ٹرینیں ہیں ان ٹرینوں کو جو ہے وہ ان خستہ حال جو ہے وہ پٹوں پر چڑھ کر جو ہے وہ مزدور واش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ٹرینوں کی واش کا یہ جو عمر ہے وہ تاخیر کا شکار ہوتا ہے اور ٹرینوں کی روانگی میں جو تاخیر ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اور بہت شکریہ، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ڈیڈ لائن کے بعد بھی تھانے اسپیشل تھانوں کی طرز پر فعال نہیں ہو سکے، داخلی گیٹ پر گائیڈ کانسٹیبل تعینات نہ ہو سکا اور نہ انتظار گاہیں قائم کی جا سکی ہیں۔ مزید جانیں گے طیب مقبول سے۔ جی طیب، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، فیصل آباد کے تھانوں کو اسپیشل تھانوں کی طرز پر فعال کرنے کی ڈیڈ لائن گزرے بھی 6 سے 7 روز ہو چکے، مگر اس کے باوجود فیصل آباد کے تھانوں کو اسپیشل تھانوں کی طرز پر فعال نہ کیا جا سکا۔ تھانوں میں اسپیشل تھانوں کی طرز پر گائیڈ کانسٹیبل تعینات کرنے کے احکامات جاری کیے گئے تھے اور اسی کے ساتھ ساتھ
شہریوں کے لیے پانی کا انتظام اور انتظار گاہیں بنانے کے لیے بھی احکامات جاری کیے گئے تھے۔ آئی جی پنجاب کی جانب سے یہ احکامات جاری ہونے کے بعد ایس ایس پی آپریشنز فیصل آباد محمد عبداللہ لک کی جانب سے فیصل آباد کے تمام ایس ایچ اوز کو 24 نومبر کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی کہ ان ہدایات پر عمل درآمد کیا جائے اور 24 نومبر تک تمام تھانوں کو اسپیشل تھانوں کی طرز پر فعال کیا جائے، مگر فیصل آباد میں ابھی تک اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ میں اس وقت ایک تھانے کے باہر موجود ہوں، یہ میرا کیمرہ مین اگر آپ کو دکھا سکے کہ یہاں پر گائیڈ کانسٹیبل موجود نہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو لوگ ہیں ان کے بیٹھنے کے لیے بھی جگہ موجود نہیں ہے، اور اس کے یہ خواتین ایک خاتون موجود ہے، یہ اپنے مسئلے کے لیے آئی ہے، اس کے بیٹھنے کے لیے یہاں پر کوئی جگہ موجود نہیں، وہ تھانے کے باہر گرین بیلٹ پر بیٹھی ہے، اور ایک شہری بھی یہاں باہر کھڑے ہوئے ہیں۔ ایس ایس آپریشن کی جانب سے 24 نومبر کا ٹائم دیا گیا تھا کہ آنے والے سائلین کے لیے۔ بہت شکریہ طیب، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ آرٹس کونسل فیصل آباد کی عمارت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ مزار قائد اور مینار پاکستان کے ماڈلز کی بھی کباڑ خانے کی نظر ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ مزید جانیں گے، عمران اسلم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عمران، بتائیے گا۔ جی بالکل، فیصل آباد کی ادبی جگہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ فیصل آباد آرٹ کونسل انتظامیہ کی عدم توجہ کے باعث فیصل آباد آرٹ کونسل میں بیشتر تعمیر و ترقی کا کام رک چکا ہے۔ بیشتر ٹف ٹائلنگ اور تعمیر و مرمت کا کام تاحال شروع نہ کیا جا سکا۔ مزار قائد اور مینار پاکستان کے جو ماڈلز ہیں وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور ان کو گودام میں رکھ دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو فیصل آباد آرٹ کونسل میں بلبز ہیں اور ٹف ٹائلنگ ہیں، گیٹس ہیں اور دیگر جتنی بھی دیواریں ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ تاحال محکمہ آرٹ کونسل اس حوالے سے ترقیاتی کام شروع نہ کیا جا سکا۔ محکمہ آرٹ کونسل کی جانب سے محکمہ بلڈنگ کو 2 کروڑ سے زائد کا اسٹیمیٹ ڈیمانڈ بجٹ بھجوا دیا گیا ہے۔ تاحال محکمہ بلڈنگ کی جانب سے نہ تو یہاں پر سروے کیا گیا ہے اور نہ ہی محکمہ آرٹ کونسل کی جانب سے یہاں پر عدم دلچسپی لی گئی ہے، اور یہ منصوبہ ADB اسکیم میں شامل ہے۔ فیصل آباد آرٹ کونسل میں بیشتر دیواریں اور بیشتر جو بلڈنگ ٹف ٹائلنگ اور تعمیر و ترقی کا کام روک دیا گیا ہے، اور فیصل آباد آرٹ کونسل کا جو حسن ہے وہ تباہ کر دیا گیا ہے، اور فیصل آباد آرٹ کونسل میں جو مزار قائد اور جو مینار پاکستان کے ماڈلز ہیں وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں اور ان کو گودام میں رکھ دیا گیا ہے، اور بیشتر ٹف ٹائلنگ اور تعمیر و مرمت کا کام بھی روک دیا گیا ہے، اور جس کی وجہ سے فیصل آباد آرٹ کونسل میں جو شب میں جو روشنائی ہے وہ بھی چھین لی گئی ہے، اور بیشتر جو بلب ہیں وہ بھی ناکارہ ہو چکے ہیں، اور تاحال ان میں بلب ہی نہ لگائے جا سکے، اور جو محکمہ آرٹ کونسل کی بہت شکریہ، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ کمالیہ کی جامع مسجد سیدنا علی بشیر کالونی میں قرآنی تربیت کورس کے حوالے سے دینی کلاس کا اہتمام کیا گیا، جس میں مذہبی اسکالر فاروق سراج نے شرکاء سے خصوصی خطاب کیا۔ مزید جانیں گے رضوان خان سے۔ رضوان، آگاہ کیجیے گا۔ آج بالکل کمالیہ میں جامعہ مسجد سیدنا علی بشیر کالونی میں ہفتہ وار قرآنی تربیت کورس کے حوالے سے دینی کلاس کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں مذہبی اسکالر فاروق سراج نے خصوصی طور پر یہ خطاب کیا۔ فاروق صاحب، بتائیے گا دینی کلاس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ ہم پچھلی دفعہ ریمائنڈ کروا چکے ہیں کہ یہ ہم نے کافی مہینوں سے یہ قرآن کلاس شروع کی ہوئی ہے، تو اس کا جو بنیادی مقصد ہمارا وہ یہ ہے کہ اس میں جو بنیادی جو چیزیں عام فہم جو ہیں بچوں سے لے کر بڑوں تک بوڑھوں تک جو بنیادی چیزیں ہیں، یہ ایسے جیسے پہلی کلاس کا جو بچہ اسکول میں جاتا ہے تو اس کی بنیادی جو بیسک جو اس کی ہوتی ہیں نا چیزیں، ان کی طرف ہم نے اس کی طرف کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں ہم قرآن کے حوالے سے مسائل اور وہ مسائل جو فرائض کی حدود میں داخل ہیں، اور اس کے ساتھ ہم اللہ کا تعارف ہے، یہ 3 بنیادی چیزیں لے کر چلے ہوئے ہیں تاکہ عام ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔